آئی پی پی اس الیکشن میں کس طرح کے ریزلٹس دے سکتی ہے؟ لاہور کی 2 قومی اسمبلی کی نشستوں پر آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے الیکشن. ایک تو آئی پی پی کے پریزیڈنٹ علیم خان صاحب اور دوسرے اون چودھری صاحب لڑ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے. تو فیض چوہان صاحب کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی لاہور کی؟ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو آئی پی پی کہاں کھڑی ہے؟ 2 سیٹوں پہ تو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور کی, دونوں آپ لگ رہا ہے جیت جائیں گے یا 1-1 ہو, یا ایک جیت جائیں گے ایک ہار جائیں گے؟ کیا آپ کی کیلکولیشن کیا ہے ریئلسٹک قسم کی ذرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریئلسٹک اپروچ تو یہی ہے کہ دونوں سیٹیں انشاءاللہ جیتیں گے, اور ان 2 سیٹوں کے علاوہ ہمارے باقی کینڈیڈیٹ بھی تقریباً 50 سے لے کے 60 کے قریب قومی صوبائی اسمبلی کے پورے پنجاب سے لڑ رہے ہیں, اور تقریباً 50 سے لے کے 60 تک ہماری سندھ کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں. اور نوزائیدہ پارٹی ہونے کے باوجود ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ اچھا ہوگا. اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے جو میں نے آج سے 7-8-10 دن پہلے بریک کی تھی کہ آزاد امیدوار جو الیکشن جیتیں گے ان میں سے اکثریت انشاءاللہ آئی پی پی کو جوائن کرے گی. اس صورت میں آئی پی پی کا پارلیمانی گروپ پنجاب کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک اچھی ہینڈسم قسم کی جناب کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا. یعنی تھوڑی بھی گل ہو گئی ہے؟ نہیں, گل نہیں ہوگی, یہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. جو میری اسسمنٹ ہے پنڈی اسلام آباد بیٹھ کے, اور جو حالات اور واقعات اور نظائر اور کرائم دس رہے ہیں اس مطابق جناب میں تو تجزیہ پیش کیتا ہے کہ کوئی گل نہیں ہوئی ہے نا. چوہان صاحب, آپ کے نواز شریف کے بارے میں اور نون لیگ کے بارے میں جو نظریات تھے آپ ان پر قائم ہیں آج بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بھی؟ پہلے تو میں صدقے جاؤں باری جاؤں مزمل سہروردی صاحب پہ, بڑے عرصے بعد آپ کی جناب آواز میٹھی میٹھی سریلی سنی ہے. میں اور آپ ایک ہی پیج میں ہیں نا آج کل. میں نے کہا آپ نظریات بدلے تو نہیں, کوئی یو ٹرن تو نہیں لیا آپ نے اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ جو ہاتھ میں تصویر لے کے اور ریاست مدینہ کے جناب نعرے مار کے وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی والی گھڑیاں بیچتے رہے, جو جناب القادر ٹرسٹ کے نام پہ روحانیت اور صوفیت کے نام پہ کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار کرتے رہے, جو جناب تحفوں کو جناب اونے پونے خرید کے توشہ خانہ سے اور 1.5-2 ارب سے لے کے 4 ارب کا بیچتے رہے, اس کے بعد سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے کہ کوئی بندہ نظریہ رکھے کسی کے حوالے سے. منصور صاحب سوال کریں گے. میں چوہان صاحب آپ کی گفتگو سن رہا تھا, لیکن استحکام پاکستان پارٹی کے اوپر ایک جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو چلے کاٹ کے آئے ہوئے ہیں, اور چلے کاٹ کے آپ کے اپنے حوالے سے بھی 9 مئی کی ویڈیو فوٹیجز آپ کی بھی موجود ہیں, آپ بھی احتجاج میں موجود تھے, لیکن اس کے بعد آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد آپ کے بھی خیالات بدل گئے, اور اس کے بعد کرپشن اور یہ ساری چیزیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتائیں یہ سارا کچھ ہو گیا. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کے غصے کا کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا غصہ نکالے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آج یہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اون چودھری صاحب کے جو پوسٹرز لگے ہوئے ہیں آج وہ بھی نواز شریف صاحب کی تصویر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو آج چوہان صاحب کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ پوسٹرز کے ساتھ تصویریں لگی ہوئی ہیں پورے لاہور میں؟ میرا خیال ہے کہ منصور علی خان صاحح بڑے باخبر شخص ہیں, لیکن تھوڑی سی خبر کی جناب ان کے پاس کمی ہے کہ 9 مئی کو حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں 8:35 پہ ایک کلپ دکھایا کہ جس کلپ کے اندر انہوں نے میرا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج واحد ایک پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ہے کہ جس نے رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کا ثبوت دیا کہ جب فوج کے خلاف نعرے لگنا شروع ہوئے اسی وقت وہ وہاں سے نکلے اور نکل کے جناب وہ وہاں سے چلے گئے, اور پھر وہ پوری ویڈیو دکھائی کہ کس طریقے سے میں ان مظاہرین میں سے نکل کے جب نعرے لگنا شروع ہوئے اور میں واپس اپنے گھر آ گیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو چیز غلط تھی اس کو غلط کہا, اور پھر اس کے بعد جناب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خیالات اور یہ چیزیں, دیکھیں سیاست کے اندر انسان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں. کبھی آپ ایکسپریس نیوز میں ہوتے ہیں تو کبھی آپ سما میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ جناب کسی دنیا نیوز میں ہوتے ہیں, اور چینل بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, حالات اور واقعات اور نظائر اور کرائم بھی چینج ہوتے ہیں.
تو جو 9 مئی کا ہوا وہ فیاض الحسن چینل چوہان پہ کی بندہ سوچ اور نظریات کے فکر تحت نہیں ہوتا، بندہ جاب کرتا ہے کارپوریٹ نہیں سیکٹر میں اس کا جواب دوں گا سوئچ کرتا ہے چوہان صاحب میری بات پارٹی میں اپنے نظریات چوہان پہ صاحب جواب ہو جائے آپ نہیں چوہان صاحب ہمیں تو زیادہ تنخواہ ملے تو ہم چینج کرتے ہیں، آپ کو بھی زیادہ تنخواہ ملے تو آپ چینج کر لیتے ہیں بات تنخواہ کی ہوتی، بات جگہ نہیں ہم تو زیادہ تنخواہ پر چینج کر لیتے ہیں، آپ بھی زیادہ تنخواہ پر چینج کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے 9 مئی کا واقعہ یا 9 مئی کی اسٹریٹجی فیاض الحسن چوہان نے نہیں بنائی تھی کہ منصور علی خان صاحب مجھے کہیں کہ یو آر دا ریسپانسبل، جناب یو آر دا کلپریٹ. بات یہ ہے اچھا ایک ملی ڈالر کوشچن ہے ذرا، ایک جس پہ نون لیگ جواب نہیں دے رہی ہے، چوہان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ذرا. چوہان صاحب ایک بڑا سوال ہے جو ہم نون لیگ سے مسلسل پوچھتے آ رہے ہیں کہ آپ کا سی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. ابھی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو سی ایم کے کینڈیڈیٹ آپ کے تو واضح نا کہ علیم خان صاحب بھی وہاں سے سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا میں ویسے آپ کو ایک بڑی جناب پہلے بھی میں نے 2-3 خبر بریک کی ہیں جو بڑی وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں. ایک تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور وفاق کی وزارت عظمیٰ، یہ بھی سن لیں آپ. ماشاءاللہ سارے بڑے باخبر ہیں، حد سے زیادہ باخبر ہیں. میں تو تھوڑا چھوٹے لیول کا جو نا انفارمیشن رکھنے والا آدمی ہوں. ان دونوں پہ آپ کو بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات نظر آئیں گے الیکشن کے بعد. وزارت عظمیٰ کے حوالے سے بھی جو لوگوں نے ذہنوں میں ٹیمپو بنایا ہوا ہے، جس شخص کے حوالے سے بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کا شاید دھچکا لگ جائے، اور وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی آپ کو بہت بڑے دھچکے لگیں. فی الحال تو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے علیم خان کا بڑا نام چل رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام پھر نہیں ہے. ان کو دھچکا لگ جائے گا، آپ کی اس بات سے ان کو دھچکا لگ جائے گا علیم خان کو. نون لیگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ دوست نہیں سمجھے. آپ یہ بنا کے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں کہ وفاق کے اندر نون لیگ اور نواز شریف صاحب اور جناب ادھر سے وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز صاحبہ، جناب یہ چیزیں نہیں ہیں. کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. وفاق کے اندر بھی نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے، آئی پی پی کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ وزیر اعظم بنائے پھر رہے ہیں، میں بھی شاید اپنے ذہن میں بنائے پھر رہا ہوں، لوگ بھی بنائے پھر رہے ہیں، شاید وہ نہ ہو. نہیں آپ چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی کے جو ایم این اے جیتیں گے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ نہیں ڈالیں گے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا، آپ نے کہاں سے یہ منطق نکال لی؟ پروڈکشن دے رہے ہیں اپنی، یہ بدل سکتے ہیں حالات. لیکن آپ کہہ رہا ہوں کہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ، میں لفظ میں نے یوز کیا وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ. میں نے یہ نہیں کہا کہ نون لیگ اقتدار میں نہیں ہوگی. چلے آپ مجھے اتنا بتا دیں، چلے ایک اور اس کو مزید ذرا جو ہے ذرا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اس سے ڈیبیٹ کو، اس کو مزید ذرا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ نون لیگ سے نہیں ہوگا یا ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ پارٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں. آپ پارٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف ہوں گے. نہیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا، وہ گھر بیٹھے رہیں گے. ہاں نام دونوں کا چل رہا کوئی ادھر سے. عہدہ نہیں ملے گا کی بات میں نہیں کر رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ بھی جناب اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں. اقتدار میں نون لیگ اور آئی پی پی دونوں ہوں گی، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. یہ تو بڑی طے شدہ بات ہے انشاءاللہ. لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک چیز کوئی پتھر پہ لکیر ہے کہ یہی وزیر اعلیٰ ہوگا اور یہی وزیر اعظم ہوگا. آپ کا یہ بیان یعنی پیپلز پارٹی بڑا یوز اور کرے ہو گی. سکتا ہے وہ لوگ نہیں ہوں گے جیسے آپ نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں. چودھری کے حلقے کے کوئی اور ہوگا. ووٹر کو تو آپ نے ایک اچھا پیغام دے دیا کہ نون لیگ کے جو ووٹر ہیں نا وہ کم سے کم اون چودھری کو ووٹ نہ کریں، کیونکہ آئی پی پی کا ارادہ نہیں ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کا. نیگیٹو مطلب نکال لیا یہ منصور صاحب، آپ نے نیگیٹو مطلب نکال لیا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا نون لیگ اقتدار میں ہوگی، میں نے کہا نون لیگ صوبے میں بھی اقتدار میں ہوگی اور آئی پی پی بھی ہوگی. وزیر اعظم کوئی اور ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں تو چوہان صاحب نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر حال میں اور ہوں گے. مطلب ہے یہ مت سمجھے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں ہے، پبلک کے ذہن میں ہے اس وقت کہ یار فلاں شخصیت یا فلاں، نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آزاد، میں نے ایک خبر بریک کی تھی آج سے 10 دن پہلے کہ تقریباً 30 to 33% پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر آزاد ممبر بنیں گے. 30% وہ تقریباً 70 کے راؤنڈ اباؤٹ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اندر، قومی اور پنجاب اسمبلی کے اندر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل انہوں نے طے کرنا ہے. لیکن کا سارا منظر چوہان صاحب ان سب نے قرآن پر حلف دے دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے. وہ قرآن سے روگردانی کرتے ہوئے آئی پی پی میں آ جائیں گے. ہاں اور بھائی جان میں نے تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کی بات نہیں کی، میں نے کیا اچھا چلے ٹھیک ہے.